السلام علیکم، میں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء یوٹیوب اسلامک چینل۔ آج ہم بات کریں گے قربانی کے سلسلے میں، تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ قربانی کے فضائل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ یعنی کہ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، تو پس خوش دلی سے قربانی کرو۔ بحوالہ ترمذی، حدیث نمبر 1493، ابن ماجہ۔ یعنی اس کو بوجھ مت سمجھو۔ حدیث حضرت عائشہ میں قربانی کی 3 فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل قربانی ہے۔ نمبر 2، قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، یعنی جیسا جانور قربان کیا تھا ویسا ہی ملے گا، اور قیامت کے دن اس کا کوئی بھی عضو، کوئی بھی پارٹ ضائع نہیں ہوگا، ویسٹ نہیں جائے گا۔ نمبر 3، قربانی کا جانور زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا پورا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو قربانی کے وقت فرمایا کہ اے فاطمہ، اٹھو، اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرے کے گرنے کی وجہ سے تمہارے پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت ہمارے یعنی اہل بیت کے لیے خاص ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، یہ فضیلت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ کتاب الترغیب والترہیب، حدیث نمبر 1591۔ بعض عبادتوں کا مخصوص دنوں میں خصوصی اجر و ثواب ہے۔ خدائے رحمان و رحیم کے نزدیک عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس کے نام پر زیادہ سے زیادہ جانیں قربان ہو اور خون بہے۔ یہ دراصل انسان کے اپنے جذبات کی قربانی ہے اور اس کی فداکاری کا امتحان ہے۔ چنانچہ اس کی ابتدا ملت اسلامیہ کے جد امجد، خدا کے بہت زیادہ برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک بے مثال قربانی سے ہوئی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں ذبح کر دینے سے بڑھ کر اور کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی طرف سے یہ کر دکھایا، گو خدا نے ان کے لختے جگر کی جان بچا لی۔ اس قربانی کی ہمت تو ہر کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے بیٹے کی قربانی کا حکم تو نہیں دیا، البتہ اس مبارک و عظیم قربانی کی یادگار اس ملت حنفیہ میں جاری رکھی، اور ہر سال اس کا دہرانا اہل استطاعت پر لازم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اللہ رب العزت کے پاس نہ تو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے جب چھری پھیر دی، جذبہ قربانی اور دل کے تقوی کا امتحان ہو گیا، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرا، نیک نیتی اور خلوص دل پہلے قبول ہو گیا۔ اس آیت نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ صرف جانوروں کا خون بہا دینے سے یا گوشت کھانے یا کھلانے ہی سے خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے یہاں تو اصل قیمت تقوی، خلوص،
خوش دلی، جوش محبت اور جذبہ قربانی کی ہے۔ جس سے بندے میں یہ خوبی زیادہ ہوگی، اس کی قربانی بھی اتنی ہی زیادہ مقبول ہوگی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے، کیا ریئلٹی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے روحانی اور نسلی جد امجد، خدا کے بہت زیادہ برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا، اور وہ قربانی کیا کرتے تھے، ان کی اس سنت اور قربانی کے اس عمل کی پیروی کا حکم مجھ کو اور میری امت کو دیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانیوں کا ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے جانور کے بالوں کے عوض ایک نیکی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اون کا بھی یہی حساب ہے؟ اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ بھیڑ، دمبا، مینڈھا اور اونٹ جیسے جانور جن کی کھال پر گائے، بیل اور بکری کی طرح کے بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتی ہے، اور یقیناً ان میں سے ہر ایک جانور کی کھال پر لاکھوں یا کروڑوں بال ہوتے ہیں، تو کیا ان اون والے جانوروں کی قربانی کا ثواب بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی کی شرح سے ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اون والے جانوروں کی قربانی کا ثواب بھی اسی شرح سے ملے گا، یعنی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3127۔ قربانی کی حقیقت۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو خدا کے حضور میں پیش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے حکم دیا کہ تم جانور ذبح کر دو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم اپنے آپ کو قربان کر دیا، تم نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کے ذریعے حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کریں۔ اب دیکھیے کہ حکم اول تو اولاد کے بارے میں دیا گیا، اولاد بھی کیسی فرزند، اکلوتا اور فرزند بھی ناخلف نہیں بلکہ نبی معصوم، ایسے بچے کی قربانی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ حقیقت میں انسان کو اپنی قربانی پیش کرنا اتنا مشکل نہیں، مگر اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کی قربانی پیش کرنا اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بڑا مشکل کام ہے، مگر چونکہ حکم خداوندی تھا اس لیے آپ نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کی محبت پر حکم خداوندی کو مقدم رکھتے ہوئے، ترجیح دیتے ہوئے فرمان الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منا کے منحر ذبح کی جگہ میں لے گئے اور فرمایا، بیٹا مجھے حکم خداوندی ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً یہ فرمایا، افعل ما تؤمر، یعنی جو آپ کو حکم ہوا ہے ضرور پورا کیجیے، اگر میری جان کی ضرورت ہے تو ایک جان کیا، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو نثار ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسیوں سے پہلے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے، پھر چھری تیز کی۔ اب بیٹا بھی خوش ہے کہ میں خدا کی راہ میں قربان ہو رہا ہوں، ادھر باپ بھی خوش ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ حکم خداوندی کی تعمیل میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ جب چھری کند ہو گئی تو اس وقت حکم الہی ہوا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، سورہ صافات پارہ نمبر 23۔ بے شک آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ اب ہم اس کے عوض جنت سے ایک میڑھا بھیجتے ہیں اور تمہارے بیٹے کی جان کے عوض ایک دوسری جان کی قربانی مقرر کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے بھیڑ، دمبا، مینڈھا، اونٹ، بیل، بھینس اور بکری وغیرہ قربانی کے لیے فدیہ یعنی بدلے میں گویا کہ مقرر ہو گئے۔ قربانی کا حکم۔ حنفی مسلک اور جمہور اہل اسلام کے نزدیک قربانی ہر اس مسلمان مرد عورت پر فرض ہے
جو مقیم ہو اور مالدار ہو، نصاب کا مالک ہو اگرچہ نصاب نامی نہ ہو۔ احکام قربانی صفحہ نمبر 15۔ قربانی نہ کرنے پر وعید، سزا، پنشمنٹ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس گنجائش ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ابن ماجہ 2123 حدیث نمبر۔ پوری ملت اسلامیہ شریعت کا ایک اہم شعار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار منا رہی ہو اور سنت نبوی کو پورا کر رہی ہو، انہی میں سے ایک شخص جسے خدا نے سب کچھ دیا ہو اور وہ آسانی سے اس اہم سنت میں حصہ لے سکتا ہو اور اس کے باوجود بے پرواہی کر رہا ہو، تو اس کو کیا حق ہے کہ سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر عید منائے۔ قربانی کس پر واجب ہے، ضروری ہے؟ قربانی نمبر 1، قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر واجب ہے، کافر پر نہیں۔ مفتابی قول کے مطابق نابالغ اور پاگل پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، مالدار یعنی صاحب نصاب پر واجب ہے، غریب پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وسعت یعنی مالدار ہونے کے باوجود جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ باب الاضاحی۔ نمبر 3، قربانی مقیم پر واجب ہے، مسافر پر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مسافر پر قربانی واجب نہیں، اسی وجہ سے حجاج کرام پر عید کی قربانی واجب نہیں بشرطے کہ وہ مسافر ہوں۔ لہٰذا اگر حاجی 15 دن سے پہلے مکہ مکرمہ میں مقیم ہو، وہ مالدار ہو، تو اس پر عید کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ عید والی قربانی خواہ مکہ میں کرے یا اپنے وطن میں کروا دے، اور حج تمتع وغیرہ کی قربانی الگ ہوگی جس کا حرم میں ہی کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے ضروری مسائل صفحہ نمبر 56۔ چوتھی شرط کہ قربانی واجب ہونے میں آخری وقت کا اعتبار ہے، مثلا 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے غریب مالدار ہو گیا، کافر مسلمان ہو گیا، مالدار مسافر مقیم ہو گیا، تو ان پر قربانی واجب ہو گئی، اور قربانی واجب ہونے میں مرد و عورت کے احکام ایک جیسے ہیں۔ قربانی کی تاریخ پر ایک نظر۔ کسی جانور کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا اس وقت سے شروع ہے جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی۔ سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابل نے دی، جیسا کہ قرآن میں ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، یعنی جب کہ دونوں نے ایک قربانی پیش کی۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ حابیل نے ایک میڈھے کی قربانی پیش کی اور قابل نے اپنے کھیت کی پیداوار سے غلہ وغیرہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ حسب دستور آسمان سے آگ نازل ہوئی، حابیل کے میڈھے کو کھا گیا، آگ نازل ہوئی، حابیل کے میڈھے کو کھا لیا اور قابل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی پہچان پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھی کہ جس قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تو ایک آگ آسمان سے آتی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر صراحتاً آیا ہے کہ بقربان تأکلہ النار، یعنی وہ قربانی جس کو آگ کھا جائے قبول ہے۔ اس زمانے میں کفار سے جہاد کے ذریعے جو مال غنیمت ہاتھ آتا تو اس کو بھی آسمان سے آگ نازل ہو کر کھا جاتی، اور یہ جہاد کے مقبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہوا کہ قربانی کا گوشت اور مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی فضائل اور انعامات الہیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا احلت لی الغنائم، یعنی میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض غیر مسلموں نے اپنے اسلام قبول نہ کرنے کا یہ عذر بھی پیش کیا کہ پہلے انبیاء کرام کی قربانیوں کو آگ کھا جایا کرتی تھی اور آپ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے
جب تک یہ صورت ظاہر نہ ہو۔ سورہ مائدہ میں اس عذر کو بیان کر کے یہ جواب دیا گیا کہ جن انبیاء کرام کے زمانے میں قربانیوں کو آگ نے کھایا تھا تو تم کون سا ان انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے تھے؟ یعنی یہ کہا گیا کہ جن انبیاء کرام کے زمانے میں قربانیوں کو آگ نے کھایا تھا تو تم کون سا ان انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لائے تھے؟ تم نے تو ان کو بھی جھٹلایا تھا، بلکہ ان کے قتل تک سے دریغ نہ کیا تھا۔ ان کا یہ قول حق طلبی کے لیے نہیں تھا بلکہ حیلہ جوئی کے لیے تھا۔ جانور کی قربانی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت اور تقرب الہی کا ذریعہ قرار دی گئی، اور قربانی کا ایک خاص طریقہ کہ آسمانی آگ آ کر اس کو جلا دے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تمام انبیاء کرام کے دور میں ہوتا رہا۔ قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے، بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر۔ سورہ کوثر پارہ عام میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس طرح نماز اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، اسی طرح قربانی بھی اس کے نام پر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال پابندی سے قربانی فرماتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر شخص پر ہر شہر میں شرائط کے بعد واجب ہے، اور آپ مسلمانوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے۔ اس لیے جمہور علماء اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حقائق و اسرار۔ عید الاضحیٰ کے مبارک و مقدس موقع پر اللہ تعالیٰ کی تقدس مآب بارگاہ میں اہل اسلام اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں تقرب پانے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مقدس و مبارک عمل دراصل ایک عجیب و غریب واقعے کی یادگار اور اس کی نقل ہے، جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اگلے اور پچھلے لوگ عاجز و قاصر ہیں۔ اس واقعے کا تعلق 2 مقدس و محترم شخصیتوں سے ہیں، ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ جواہر شریعت صفحہ نمبر 168۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و کردار۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شخصیت سے کون ناواقف ہوگا، کون ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں ایسے مصائب جھیلے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلت کا بلند ترین مقام عطا فرمایا، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ کی تعریف فرمائی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کریں، اور آپ کو ساری دنیا انسانیت کا امام بنایا گیا۔ آپ ہی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور حج کا اعلان کیا۔ حج جیسی مقدس عبادت کی تعلیم دی، وہ آپ ہی کی ذات کریمہ ہے جس نے کفر و شرک کے ماحول میں جنم لینے اور آنکھ کھولنے کے باوجود کفر و شرک کی آلودگیوں گندگیوں سے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچایا بلکہ بہت سے لوگوں کو اس سے محفوظ رکھا، اور نعرہ توحید بلند کرتے ہوئے پورے ماحول و معاشرے کو چیلنج کر دیا، اور جب اس راہ میں مصائب و پریشانیاں لاحق ہوئیں تو پورے صبر و تحمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر ان کو برداشت کیا۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، جلا وطن کیا گیا، ایذائیں پہنچائی گئی، اور یہ سب کچھ آپ نے اللہ کے لیے بشوق رغبت برداشت کیا اور اللہ کی محبت کا ثبوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت۔ جب آپ نے اپنے وطن عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام آپ کی زوجہ محترمہ اور حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے بھی تھے۔ درمیانی منزل مصر میں قیام فرمایا تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام پر بدنیتی سے دست درازی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کے ہاتھ شل کر دیے، اور اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ حضرت سارہ کی یہ کرامت دیکھ کر بادشاہ متاثر و مرعوب ہوا، اور حاجرہ نامی ایک باندی جو اصل میں ایک قبطی نسل شہزادی تھی، حضرت سارہ کی خدمت کے لیے بطور ہدیہ پیش کی، اور حضرت سارہ نے وہ باندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہیوا فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا،
پھر ملک شام میں جا کر سکونت اختیار فرمائے، مگر ایک طویل مدت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی عمر تقریباً 86 برس کی ہو گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، سورہ صافات آیت نمبر 99۔ اے میرے پروردگار، مجھے صالحین میں سے ایک صالح اولاد عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو حلم والے لڑکے کی بشارت دی، چنانچہ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، سورہ صافات آیت نمبر 101۔ پس ہم نے ان کو ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔ یہ دعا جب آپ نے فرمائی تو آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق 86 برس اور ایک روایت کے مطابق 85 برس تھی۔ بدائع الظہور صفحہ نمبر 88۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نذر و منت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی تو یہ نذر و منت بھی کی کہ اگر مجھے لڑکا ہوگا تو اس کو اللہ کے لیے قربان کر دوں گا، مگر جب لڑکا پیدا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نظر یاد نہ رہے اور وہ اس کی تکمیل نہ کر سکیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کے گھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک حسین جمیل بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یہ لفظ عبرانی زبان کا ہے اور اس کے معنی ہے سمیع اللہ۔ عبرانی میں اسماع یا اشماع کے معنی سمیع اور ایل کے معنی اللہ کے ہوتے ہیں۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض مصلحتوں اور حکمتوں کی وجہ سے آپ کو حکم دیا کہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ اور لخت جگر اسماعیل دونوں کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں۔ آپ نے اس نازک موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس حکم کی تعمیل کی اور حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مکہ لے جا کر چھوڑ آئے اور حسب سابق ملک شام میں قیام پذیر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں بے آب و گیا میدان میں زندگی بسر کر رہے تھے اور بڑھتے بڑھتے اس قابل ہو گئے کہ ہلکے پھلکے کام کر سکیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام میں جہاں آپ کی سکونت تھی ایک خواب نظر آیا۔ وہ یہ کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ابراہیم اپنی نظر پورا کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ خواب ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو سوچنے لگے کہ یہ کیا خواب ہے اور یہ اللہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ یعنی تفکر و تذبذب کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر جب 9 ذی الحجہ کی رات ہوئی تو پھر وہی خواب نظر آیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے سمجھ لیا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہی ہے، اسی لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ جاننے اور پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کی رات بھی اسی طرح خواب دیکھا اور 10 ذی الحجہ کو ارادہ فرمایا کہ اس حکم خداوندی کے موافق اپنے لخت جگر نور نظر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے ذبح کر کے قربانی پیش کروں۔ اسی لیے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ الدر المنصور، تفسیر قرطبی، روح المعانی۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ خواب میں آپ کو قربانی کا حکم دیا گیا اور انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بیداری و نیند دونوں حالتوں میں آتی تھی، کیونکہ انبیاء کے قلوب سوتے نہیں، اور یہ بات مرفوع حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم معاشرہ انبیاء وہ ہیں کہ ہماری آنکھیں سوتی ہے مگر دل نہیں سوتے۔ غرض انبیاء کرام علیہ السلام پر خواب میں بھی وحی آتی ہے، اس لیے ان کے خواب حجت شرعیہ ہیں اور اس پر عمل کرنا ان کے لیے ایسا ہی ضروری ہے جیسے حالت بیداری میں آنے والی وحی پر عمل ضروری ہے۔ مگر عام انسانوں کے خواب حجت شرعیہ نہیں، کیونکہ ان کے خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ حضرات اولیاء اللہ کے خواب بھی شریعت میں حجت کا درجہ نہیں رکھتے۔ خواب کی تعبیر۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں جب یہ دیکھا کہ آپ کو اپنے بچے کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کی تعبیر اولاً آپ نے یہ نکالی کہ اس سے مراد جانوروں کی قربانی پیش کرنا ہے۔ چنانچہ پہلی اور دوسری رات خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کچھ اونٹ بھی اللہ کے نام پر قربان فرمائے، مگر جب تیسری رات بھی وہی خواب دیکھا تو سمجھا کہ مراد یہ ہے کہ اپنے اکلوتے اور محبوب لڑکے کو ذبح کر دوں۔ کیونکہ صرف جانور کی قربانی اس سے مراد ہوتی تو تیسری رات پھر وہی حکم نہ دیا جاتا جو پہلی 2 راتوں میں دیا گیا۔ خواب میں حکم دینے کی حکمت۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم خواب میں کیوں دیا، جبکہ بیداری میں بذریعہ وحی بھی یہ حکم دیا جا سکتا تھا۔ پھر صاف حکم مل جانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیل حکم میں تذبذب و پریشانی بھی نہ آتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حکم خواب کے ذریعے دینے میں یہ حکمت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمال اطاعت اور اللہ تعالیٰ سے کمال محبت کا پوری طرح مظاہرہ ہو، کیونکہ خواب میں تعویلات کی گنجائش ہوتی ہے اور انسانی نفس عام طور پر ان تعویلات کی آڑ میں تعمیل حکم سے جی چرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام محض ایک خواب میں حکم پا کر تعمیل حکم خداوندی کے لیے تیار ہو گئے اور تعویلات کی ہر راہ کو ان کی اطاعت شعاری اور محبت خداوندی نے بند کر دیا اور وہ بلا چوں چرا اللہ کے لیے اپنے اکلوتے کی قربانی پیش کرنے چل پڑے۔ اس سے ان کی اطاعت شعاری کا کمال اور محبت خداوندی میں رسوخ کا اندازہ ہوا، اس لیے بجائے بیداری کے خواب میں آپ کو حکم دیا گیا۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ خواب میں حکم دینے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمال آزمائش مقصود ہے۔ اگر بیداری میں صاف حکم دیا جاتا تو ایسی آزمائش نہ ہوتی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاف حکم پا کر تعمیل حکم کے لیے اقدام فرما ہی دیتے، مگر جب ایک بات خواب میں دکھائی جا رہی ہے اور اس میں تعویلات کی بھی گنجائش ہے، پھر بھی اصل مقصود و منشاء خداوندی کو معلوم کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا دراصل ایک بہت ہی کٹھن مرحلہ اور سخت ترین آزمائش ہے، اور اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس مرحلے میں کامیاب ہونا ان کے مقام عظیمت کی کھلی دلیل ہے اور ان کے بلندی مقام و عظمت شان کی بین علامت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ اور ان کا جواب۔ مگر اس سے قبل کہ آپ اس کی تعمیل کے لیے کمر بستہ ہوتے، تیار ہوتے، آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ فرمایا اور اس سلسلے میں ان کی رائے دریافت کی۔ قرآن مجید کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ سورہ صافات آیت نمبر 102۔ جب اسماعیل ایسی عمر کو پہنچے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا برخوردار میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ واقعی شان نبوی کا مظہر اتم اور خانوادہ نبوت کے پروردہ ہونے کی ایک بین و روشن علامت ہے، نیز آپ کے کمال ایمان و عقل کا واضح ثبوت بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب کو قرآن نے نقل فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے اسماعیل نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 102۔ نقطہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مشورے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب میں چند اہم نکات ہیں جن پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سلسلے میں مشورہ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جبکہ آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے، اور کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے خلاف رائے دیتے تو آپ اس حکم کی تعمیل نہ کرتے؟ جواب یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے صاحبزادے سے مشورہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مشورے پر عمل کیا جائے، خواہ وہ موافقت میں مشورہ دیں یا مخالفت میں دیں، بلکہ یہ مشورہ بطور امتحان تھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایمانی جذبے اور تعلق مع اللہ کا امتحان لینا چاہتے تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اس سوال پر کیا رائے ظاہر کرتے ہیں
جس سے ان کے ایمان باللہ و تعلق مع اللہ اور محبت للہ و مع اللہ کی نوعیت و کیفیت معلوم ہو۔ جیسے کبھی استاد و باپ اپنے شاگردوں اور بچوں سے سوالات کر کے ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک حکمت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے یہ مشورہ اس لیے کیا کہ آپ تفویض و صبر و تسلیم اور اللہ کے حکم کی تعمیل و انقیاد کا ذکر ان کی زبان سے نکلوانا چاہتے تھے، در منصور بحوالہ در منصور۔ اور ایک وجہ حکمت اس مشورے کی یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم الہی پر عمل کے لیے پہلے ہی سے تیار کر دیں، کیونکہ اطلاع و خبر کے بغیر اچانک ذبح کرنے کی صورت میں یہ امکان تھا کہ کہیں بے خبری میں مزاحمت نہ کریں، لہذا بصورت مشورہ اطلاع دے کر اس حکم خداوندی پر عمل کی ترغیب اور اس کے لیے تیار رہنے کی تاکید فرمائیں، لہذا اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تم کو ذبح کروں، بلکہ صرف خواب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس میں بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے پیش فرمانے کی صورت میں خدا نخواستہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس میں کچھ پسو پیش کرتے تو حکم خداوندی سے صریح اعراض اور روگردانی لازم آتی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس کو حکم خداوندی کی صورت سے پیش نہیں کیا بلکہ اپنے ایک خواب کی حیثیت سے پیش کیا اور رائے دریافت کی تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر میں غور کریں، مگر چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اللہ کے نبی ہونے والے تھے تو اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ وہ خواب کا منشا بھی سمجھ گئے اور ساتھ ساتھ تعمیر کے لیے بھی پوری طرح مستعد و تیار ہو گئے۔ تیسری بات یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بصیرت و فراست کا اندازہ کیجیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو سن کر فرماتے ہیں افعل ما تؤمر، کہ آپ کو جس کا حکم ہوا ہے وہ کیجیے، حالانکہ حکم ہونے کا کوئی ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چونکہ خاندان نبوت و خانہ نبوت میں تربیت پائی تھی، اس لیے آپ نے سمجھ لیا کہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے خواب کو حکم سے تعبیر فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پر جس طرح بیداری میں اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اسی طرح حالت نوم یعنی سوتے وقت بھی آتی ہے، کیونکہ نبی کا قلب سوتے وقت بھی بیدار اور متوجہ اللہ ہوتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب کی شکل میں جس طرح وحی آتی ہے اسی طرح کتاب سے ہٹ کر بھی وحی ہوتی ہے، جس کو حدیث و سنت کہتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والدین کی بات سن کر یہ فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجیے، تو اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ دراصل والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین دلانے کے لیے تھا کہ تعمیل حکم میں بھی آپ کا پورا تعاون کروں گا اور کوئی مزاحمت نہیں کروں گا۔ پھر اس میں انشاءاللہ کا لفظ بڑھا کر مشیت خداوندی پر اعتماد اور اس سے استناد کیا ہے، جو ایک طرف ان کے کمال ایمان اور اعتماد اللہ اور توکل اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو دوسری طرف یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس پر اعتماد و بھروسہ نہیں کیا، جو ان کے کمال اخلاق کا پتہ دے رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ انشاءاللہ کہہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بتایا کہ میں صرف اللہ کی توفیق سے اس حکم کی تعمیل میں ثابت قدم رہ سکتا ہوں، ورنہ نفس پر کوئی بھروسہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر دینی و دنیاوی معاملے میں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پانچویں بات یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب میں ایک اور بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، بلکہ یوں فرمایا کہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ میں اکیلا ہی صبر کرنے والا نہیں ہوں کہ یہ میری خصوصیت ہو، بلکہ صبر کرنے والے تو بہت ہیں، انہی میں سے ایک میں بھی ہوں۔ یہ دراصل آپ کی غایت تواضع کی بات ہے۔ مقام عبرت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب میں جو اہم نکات آپ نے ملاحظہ فرمائے ہیں، ان سے آپ کی فہم و بصیرت کا کمال، ایمان و یقین کی پختگی، تعلق و محبت خداوندی کا رسوخ،
اخلاق و آداب کی پاکیزگی کا خوب اندازہ ہوتا ہے۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس وقت یہ جواب آپ نے دیا تھا، آپ کی عمر اس وقت صرف 13 برس کی تھی۔ روح المعانی، قرطبی وغیرہ۔ اللہ اکبر! اس چھوٹی سی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایسا جواب دینا آپ کی سلامتی طبع کی بین دلیل ہے۔ اس جواب سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر اللہ کا حکم ہمارے سامنے آئے تو کیا ہم اسی طرح اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی قربانی پیش کرتے ہیں؟ جانور کی قربانی تو ہم بھی کرتے ہیں، مگر جب تک یہ جذبہ اس کے اندر کار فرما نہ ہو، وہ حقیقی معنی میں قربانی کہاں؟ ذبح کی تیاری اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے رخصتی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے تیاری فرمائی۔ قصص النبیین کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اسماعیل کے سر کو کنگھی کر کے بال اس کے مشک و عنبر سے خوشبودار کر دو اور آنکھوں میں سرما لگا کر پاکیزہ کپڑے پہنا دو کہ میرے ساتھ دعوت میں جائیں گے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی کے موافق تیار کر دیا اور فرمایا کہ اپنے باپ ابراہیم کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکل پڑے۔ اس روایت میں جو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو بتایا کہ دعوت میں جانا ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہی تھی۔ دعوت صرف کھانے پینے ہی کی نہیں ہوتی، دعوت روحانی بھی ہوتی ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ دعوت روحانی تھی۔ شیطان کا بہکاوا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کا جواب۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گھر سے چلے گئے تو شیطان کو بڑی فکر لاحق ہوئی اور وہ ان حضرات کے اس نظام و پروگرام کو باطل کرنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ شیطان نے کہا، اگر میں نے ان کو اس موقع پر فتنہ میں نہ ڈالا تو پھر کبھی بھی میں ان کو بہکا نہ سکوں گا۔ ابن کثیر، الدر المنصور، القرطبی، یہ سارے حوالات ہیں۔ اس کے بعد وہ سب سے پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید یہ خیال کیا گیا کہ عورت عقل و دین دونوں میں ناقص و کمزور ہوتی ہے، لہذا پہلے انہی کو فتنے میں ڈالا جائے اور پھر ان کے ذریعے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام پر بھی قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا، کیا تم کو خبر بھی ہے کہ ابراہیم تمہارے بچے کو کہاں لے گئے ہیں؟ ایک جگہ ابن کثیر، قرطبی، در منصور میں جو روایت آئی ہے اس میں اس واقعے کو اسحاق علیہ السلام کا بتلایا گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جگہ حضرت سارہ کا نام ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث منکر ہے، اور اگر محفوظ ہے تو اس اشباہ یہ ہے کہ اسماعیل کی جگہ اسحاق کر کے تحریف کی گئی ہے۔ اصل حدیث حضرت کعب احبار سے ہے اور غالباً اسرائیلی روایات اس کا ماخذ ہے، اور یہود نے اس میں حسد سے تحریف کر کے اسماعیل کو اسحاق بنا دیا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی کسی ضرورت سے لے گئے ہیں۔ کہنے لگا کہ نہیں، وہ تو اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا ان کے خدا کا ان کو یہی حکم ہے۔ حضرت حاجرہ فرمانے لگی کہ اگر خدا کا یہ حکم ہے تو یہ تو اچھی بات ہے، اس کی تابعداری کی جائے۔ ابن کثیر، قرطبی، در منصور۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ایمانی قوت۔ شیطان نے خیال کیا تھا کہ میں حاجرہ کو عورت ذات ہونے کی وجہ سے بآسانی بہکا لوں گا، مگر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ اس کی ساری تدبیر فیل ہو گئی۔ حضرت حاجرہ کو نہیں معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کو کہاں لے گئے ہیں، صرف اتنا معلوم تھا کہ دعوت میں لے گئے ہیں یا کسی حاجت و ضرورت سے تشریف لے گئے ہیں۔ جب شیطان نے جو انسانی شکل میں آیا تھا بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں، تو اولاً حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کر دیں، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے؟ یہ سن کر شیطان لاجواب ہو گیا اور اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے ایک ایسی بات اس کی زبان سے نکل گئی جس سے اس کی پوری تدبیر و کارروائی اکارت ہو گئی۔ شیطان نے کہا کہ ہاں، کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح نہیں کرتا، مگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اس لیے ذبح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ کا یہی حکم ہے۔ شیطان یہ سمجھا
کہ جب میں یہ کہوں گا تو وہ پریشان ہو جائے گی اور واویلا مچائیں گے، گھر کے باہر دوڑے پڑیں گی اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی راہ میں مزاحم بن جائیں گی۔ مگر ہوا یہ کہ حضرت ہاجرہ نے جو ہی سنا کہ اللہ کے حکم کی بنا پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، تو خدا کے نام پر وہ بھی مر مٹنے کو تیار ہو گئی اور کہنے لگی کہ اگر خدا نے یہ حکم دیا ہے تو پھر مجھ کو بھی منظور ہے، اور بزبان حال یوں گویا ہوئی کہ غرض شیطان مایوس ہو گیا اور دوسری تدبیر سوچنے لگا کہ اس عبادت اور اطاعت سے کس طرح ان کو روکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش ناکام۔ پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی طرف دوڑا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو لیے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک حاجت اور کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا کہ نہیں، آپ تو اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی زبان سے حق نکلوانے کے لیے فرمایا میں کیوں اپنے بچے کو ذبح کروں گا؟ شیطان کہنے لگا کہ اللہ کا آپ کو یہی حکم ہے، اس لیے آپ اس کو ذبح کریں گے۔ اور ایک روایت میں کہ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک دوست کی شکل میں آیا اور کہا کہ آپ ایک خواب کی بنا پر اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ خواب کبھی سچا ہوتا ہے تو کبھی اس میں خطا بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا قسم بخدا، خدا کا حکم ہے تو مجھ کو تو یہ کرنا ہی چاہیے۔ اس پر وہ وہاں سے بھی ناکام و نامراد واپس ہوا۔ روایت میں اس بارے میں اختلاف ملتا ہے کہ شیطان بہکانے کی کوشش میں پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گیا یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، مگر اس میں کوئی فیصلہ کرنا دشوار ہے، اس لیے کہ یہاں ہم نے جو اختیار کیا ہے وہ کسی فیصلے کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک روایت ہونے کی حیثیت سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب یہ حضرات منی کی وادی کے قریب ہوئے تو یہ مردود شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ خبر بھی ہے کہ تمہارے والد تم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی جناب میں قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ ہاں، مگر وہ کسی جانور کی نہیں بلکہ تمہاری قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے؟ شیطان اس کے جواب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہرگز یقین نہ کرتے بلکہ تردید کر دیتے، لہذا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو یہ کہنا پڑا کہ یہ کام وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ذبح کا حکم اللہ کی طرف سے ہے تو میں کیسے اس کی مخالفت کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر شیطان خائب و خاسر لوٹ گیا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر وہ اللہ کی خاطر مجھے ذبح کر رہے ہیں تو میں اس پر صبر کروں گا اور اس کا اہل ہوں۔ اس طرح شیطان کی یہ دوسری تدبیر بھی ناکام ہو گئی اور یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ یہ پورا گھرانہ اور یہاں کا بچہ بچہ عشق خداوندی میں سرشار و چور ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی جان بھی اللہ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی رمی جمار۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس جگہ شیطان پر کنکریاں ماری تاکہ وہ دفع ہو، اور مسند احمد کی ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کا حکم دیا گیا تو شیطان سعی کے وقت حاضر ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے بڑھا، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو جمرۃ العقبہ کی طرف لے گئے تو شیطان وہاں بھی ظاہر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری، پس وہ چلا گیا۔ پھر جمرۃ الوسطیٰ کے پاس ظاہر ہوا تو آپ نے پھر 7 کنکریاں اس کو ماری تو وہ چلا گیا، اور پھر جمرۃ الاخریٰ کے پاس ظاہر ہوا تو آپ نے پھر 7 کنکریاں پھینکی اور وہ بھاگ گیا۔ شیطان اللہ کا دشمن ہے، اس کو دفع کرنے کے لیے تدبیر دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت کا تقاضا ہے، اس لیے اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی یہ عادہ اس قدر پسند آئے کہ اس کو حاجیوں کے لیے مشروع کر دیا، اور ان حضرات کا یہ عمل قیامت تک کے لیے زندہ جاوید بنا دیا گیا۔
باپ بیٹے کی گفتگو۔ غرض شیطان کو دفع کرنے اور اس کی تدبیروں اور سازشوں کو ناکام بنانے کے بعد یہ دونوں مقدس ہستیاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل و تکمیل کے لیے تیاری کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا کہ ذبح سے پہلے میرے ہاتھ پیر مضبوط باندھ ہیں کہ کہیں ذبح کے بعد میرے تڑپنے سے آپ کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے نہ پڑ جائیں اور میرا منہ زمین کی طرف کر دیں، تاکہ میری نظر آپ پر اور آپ کی نظر مجھ پر نہ پڑے اور جوش محبت تعمیل حکم خداوندی میں حائل نہ ہو جائے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ مجھے اچھی طرح سے باندھ دیں کہ کہیں آپ کے کپڑوں پر میرے خون کے چھینٹے نہ پڑ جائیں، اور ایک روایت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچا کر رکھیں تاکہ ان پر خون نہ لگ جائیں اور میری والدہ اس کو دیکھ کر غمگین نہ ہو جائیں، اور ایک بات یہ عرض کی کہ میری والدہ کو سلام سنا دینا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، مگر بدائع ظہور میں علامہ محمد بن احمد بن ایاس حنفی نے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پر باندھنے چاہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جی میرے ہاتھ پیر رسی سے نہ باندھیں، کیونکہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں اس نے جزا و فضا کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے ہاتھ پیر جن کو باندھ دیا تھا کھول دیا۔ ذبح عظیم۔ جب پوری طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا تو ذبح کے لیے ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، جیسا کہ قرآن نے فرمایا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کہ ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا کہ مشورہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیا تھا، پھر گردن پر چھری چلانے لگے اور پوری قوت و توانائی اور شدت کے ساتھ آپ نے چھری چلائی، مگر حیرت ناک طور پر یہ دیکھا گیا کہ وہ چھری جو روزانہ بے شمار چیزوں کو کاٹتی اور ذبح کرتی تھی، وہ آج اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں کند ہو گئی ہے۔ وہ تعمیل ارشاد خداوندی میں بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں اور چھری ہے کہ اس میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ چھری تعمیل حکم میں مانع بن رہی ہے تو آپ کو غصہ آیا اور آپ نے چھری کو زور سے پھینک دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے چھری کو گویائی عطا فرمائی اور چھری کہنے لگی، اے ابراہیم میں دو امروں کے بیچ، دو معاملوں کے بیچ درمیان ہوں، ایک طرف خلیل کا حکم ہے کہ میں کاٹوں اور دوسری طرف رب جلیل کا حکم ہے کہ ہرگز نہ کاٹوں، اور میں جلیل کا حکم مانوں گی نہ کہ خلیل کا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کی یہ چاقو پیتل میں تبدیل ہو گئی، غالباً یہ مطلب ہے کہ اس کا استعمال ذبح کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وقفے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آواز دی گئی، قد صدقت الرؤیا، سورہ صافات آیت نمبر 105، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، کیونکہ خواب میں یہی دکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہاں بھی وہی ہوا کہ اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ اس کے لیے اپنی پوری طاقت و قوت اس کے لیے خرچ کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر بیٹے کو ذبح کر دوں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے چھری کے اندر سے کاٹنے اور ذبح کرنے کی صلاحیت سلب کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی حالت میں ہیں کہ اللہ کا فرشتہ جبریل آتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر ان کی جگہ جنت کا ایک میڈھا رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس میڈھے کو ذبح کر دیجئے۔ قرآن میں اسی کو فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سورہ صافات آیت نمبر 107، ہم نے فدیہ دیا ان کا ذبح عظیم سے۔ متعدد روایات میں ہے کہ یہ میڈھا جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ جنت میں 40 سال تک چرتا رہا، اور یہ وہ میڈھا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے اللہ کے نام قربانی کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ اللہ نے اس کو